السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ انیکا نہال اور آپ دیکھ رہے ہیں دا صحت شو پریزنٹس رکھیں دل کا خیال۔ آج ہماری رکھے دل کا خیال کی تھرڈ ایپیسوڈ ہے اور جیسا کہ رمضان سٹارٹ ہو چکے ہیں تو آپ سب کو پہلے تو ہماری طرف سے رمضان مبارک۔ اور آج کی اس ایپیسوڈ میں بھی پہلے کی تمام ایپیسوڈس کی طرح ہمارے ساتھ ایک بہت ہی مشہور پرسنالٹی موجود ہے جن سے ہمیں یقیناً جو ہے وہ بات کر کے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا اور ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم رمضان میں جو ہے وہ دل کا خیال کس طرح سے رکھ سکتے ہیں، سنس ہماری جو پروگرام کی تھیم ہے وہ ہے رکھے دل کا خیال۔ سو آئیے ویلکم کرتے ہیں اپنے گیسٹ کو۔ سر کا نام ہے ڈاکٹر نعمان کاکی بھٹو اینڈ ہی از اسسٹنٹ پروفیسر کارڈیولوجی اینڈ انٹرونشنل کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ایٹ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز۔ ویلکم ڈاکٹر نعمان، کیسے ہیں تھینک آپ؟ یو الحمد للہ۔ تو سر آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنا ایک بریف سا انٹروڈکشن خود سے جو ہے وہ ہماری آڈینس کو دیں، کیونکہ جتنا اچھا انٹروڈکشن انسان اپنا خود دے سکتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ جی بالکل۔ میرا نام ڈاکٹر نعمان کاکی پوٹو ہے اور میرا تعلق ڈاؤ یونیورسٹی ہاسپٹل اوجا کیمپس سے ہے۔ میں یہاں پہ ایز اسسٹنٹ پروفیسر آف کارڈیالوجی کنسلٹنٹ انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ کام کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں کام کرتا تھا 2009 سے 2019 تک۔ اس کے بعد تقریباً اب 4 سال کمپلیٹ ہونے والے ہیں ڈاؤ یونیورسٹی ہاسپٹل میں ایز اے انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ۔ تو بیسک انٹرسٹ ہے وہ کورونری انٹرونشنس پہ ہیں۔ جو ہارٹ اٹیک کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں ان کو ٹریٹ کرنا، کورونری اینجیوگرافی کرنا، کورونری اینجیوپلاسٹی کرنا، تو یہ سارے کام ہمارے شامل ہیں روٹین ورکس میں۔ تو سر یعنی سارے مشکل کام آپ نے جو ہے وہ چنے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے؟ دیکھیں کارڈیالوجسٹ کا بیسیکلی کام یہ ہوتا ہے کہ اگر بیسک آبجیکٹ یہ ہونا چاہیے کہ بیماری کو ہونے سے پہلے ہی روکنا چاہیے لیکن انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ڈائٹ پیٹرن میں اور ہماری ایکٹیویٹیز میں ہماری صحت جو ہے وہ سب سے آخر میں آتی ہے۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے نمبرز جو ہیں وہ ہارٹ پیشنٹس کے بہت زیادہ ہیں اور بہت بزی اسکیجول ہوتا ہے ان پیشنٹس کو ڈیل کرنے میں۔ تو ہر وقت کوئی ایمرجنسی ڈیل کرنا یا پیشنٹس کی کورونری اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کرنا، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ آپ جس ہاسپٹل میں جائیں، کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں جائیں، وہ آپ کو بزی ہی ملے گا۔ اچھا سر، جیسے ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہارٹ فیلئر کی جو پریولنس ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے ایک انسان کی ایج بڑھتی جاتی ہے اس طرح سے جو ہے وہ ہارٹ فیلئر بھی اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اسے ہو سکتے ہیں۔ Actually, it's not an age. It's a number of patients overall are increasing. Heart diseases number of patients is increasing. اینڈ سر یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ جو ایک ریزن آف ڈیتھ ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہارٹ ڈیزیزز ہیں، بالکل، یہ ہارٹ ہارٹ اٹیک ڈیزیز اینڈ ہارٹ فیلئر۔ اور اگر میں اسپیسیفکلی ہارٹ فیلئر کی بات کروں تو 64 ملین پیپل جو ہیں وہ… بہت زیادہ نمبرس ہیں اور اس کی بیسک وجہ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہی ہے۔ جب کسی کو ہارٹ اٹیک آتا ہے تو وہ ہارٹ فیلئر کی طرف جاتا ہے۔ باقی جو کازز ہیں وہ 5 to 10% ہوتے ہیں۔ اراؤنڈ 90% جو لوگ ہوتے ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، الٹیمیٹلی اس میں جو ٹریٹمنٹ اگر ڈیلے ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی وز گو ٹو دا ہارٹ فیلئر اور پھر اس کی جو ہے نا سیکویلی اس حساب سے چلتی ہے۔ تو سر اس کے حوالے سے اگر بات کریں کہ رمضان کا مہینہ جیسے آ گیا ہے، اب ہارٹ کے بہت سے ایسے مریض ہیں ہارٹ کے جو مختلف پرابلمس کا شکار ہیں، کوئی ہارٹ فیلئر کا مریض ہے، کوئی کسی چیز کا مریض ہے، کسی کو جو ہے کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو ایسے لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے کہ ہارٹ فیلئر کے مریض جو ہیں وہ رمضان میں پورے مکمل روزے رکھ سکتے ہیں، یا پھر اس کے لیے کوئی گائیڈ لائن ہے، کوئی کنڈیشن ہے؟ دیکھیے یہ آپ نے ٹاپک بہت اچھا سلیکٹ کیا ہے اور آئی ول ریئلی اپریشیٹ کہ بہت سارے جو کامن لوگ ہیں یا پیشنٹس ہیں ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات موجود ہوتے ایسے ہی ہیں ہیں۔ اور یہ ہمارے پاس کلینک میں آ کے پوچھتے ہیں کہ سر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں، میڈیکیشن کو کیسے کنٹینیو کرنا ہے، یا کوئی اسپیشل قسم کی احتیاط تو نہیں ہے جو ہمیں کرنی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے۔ دیکھیے پہلی بات یہ کہ ہارٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت ساری ڈیزیزز ہوتی ہیں، بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ جیسے کامن ہارٹ پرابلم، اگر کامن پرابلم کی طرف ہم آئے تو وہ ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس ہوتے ہیں، اور ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ الٹیمیٹلی لیڈ ٹو دا ہارٹ فیلئر۔ اوکے، تو اگر کسی کو اٹیک آیا ہے
اور وہ ابھی ہارٹ فیلیور میں نہیں گیا، اور ہارٹ کا فنکشن اچھا ہے، تو اس کی اسٹیج ڈی، اس کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے. اگر کسی کا ہارٹ کا فنکشن ڈاؤن ہو چکا ہے تو اس کی اسٹیج ڈی، اس کا طریقہ کار، اس کی احتیاط الگ ہوتی ہے. کچھ میڈیکیشنز ایسی ہوتی ہیں جو ہم ہارٹ اٹیک کے مریضوں میں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے ہارٹ فیلیور کے مریضوں میں وہ نہیں چلتی ہیں، اور کچھ صحیح. میڈیکیشنز کامن ہوتی ہیں. تو اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہارٹ اٹیک کا مریض ہے، اس کو ہم نے اسٹینٹ کیا ہوا ہے، جیسے اینجیوپلاسٹی جس ہوں. کو ہم کہتے ہیں، ہوں. کامن طریقہ ہے دل کی شریان یا دل کی رگ کو کھولنے کا، وہ اینجیوپلاسٹی ہے. اگر کسی کو ملٹائی ویسل ڈیزیز ہوتی ہے، ایک سے زیادہ رگیں انوالو ہوتی ہیں اور بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو ہم اوپن ہارٹ بائی پاس بائی کے لیے پاس کا. بھجواتے ہیں. یہ طریقہ علاج ہے ہارٹ اٹیک کے مریضوں کا. اوکے، اگر کوئی پیشنٹ ڈیلے کرتا ہے ٹریٹمنٹ لینے میں، تو ان کے دل کے پٹھے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ہارٹ کا جو پمپ فیلیور ہو جاتا ہے، وہ بیسیکلی ہارٹ فیلیور ہوتا ہے. تو اس کو سرٹن میڈیکیشنز پوری لائف لینی ہوتی ہے. تو رمضان کے حوالے سے بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ مریض آ کے پوچھتا ہے کہ ہم دوائیوں کو کیسے ایڈجسٹ کریں. یوزولی جو ہارٹ فیلیور کے مریض ہوتے ہیں، اس میں ایک خاص قسم کی دوائی دی جاتی ہے جس سے یورین زیادہ بنتا ہے، پیشاب زیادہ بنتا ہے، جس سے جسم سے ایکسٹرا پانی جو ہے وہ باہر نکل جاتا ہے، اور ہارٹ سے لوڈ ہم کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو شارٹ آف بریتھ یا سانس کا پھولنا نہ ہو، رات میں فلیٹ وہ سیدھا لیٹ سکے، رات کی نیند آرام سے کر سکے. تو کیونکہ رمضان ہے، گرمیوں کا موسم ہے، بالکل. اور اس میں آلریڈی ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، ایسے ہی ہے. تو ایسے مریضوں میں میڈیکیشن ایڈجسٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر وہ ہائی ڈوز ڈائیوریٹکس لے رہے ہیں اور وہ ساتھ میں فاسٹنگ یا روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تو ڈی ہائیڈریشن میں جانے کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے، اور مے گو انٹو دا رینل فیلیور، جو کڈنی فیل ہونے کا رسک ہوتا ہے. تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ اپنے کارڈیولوجسٹ سے رمضان سے پہلے اپنی میڈیکیشنز ایڈجسٹ کرا دیں، اپنی ڈائیوریٹکس کی ڈوز ایڈجسٹ کرا دیں. تو ہمارے پاس جو ہارٹ فیلیور کے پیشنٹ آتے ہیں، وہ ہمارے پاس فریکوینٹ فالو اپ میں ہوتے ہیں. جیسے سردیوں میں ہم یوزولی ڈائیوریٹکس، جس سے پیشاب زیادہ بنتا ہے، ان کی ڈوز ہم زیادہ رکھتے ہیں، کیونکہ سویٹنگ نہیں ہوتی، جسم سے پانی جو ہے ایکسٹرا جمع ہوتا ہے، تو وہ سانس پھولنے کا عمل خراب ہوتا ہے. یوزولی وہ لوگ سردیوں میں ایڈمٹ زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہاسپٹلائزیشن زیادہ ہوتی ہے. پھر جب جیسے موسم چینج ہو جاتا ہے، تو ہم آٹومیٹیکلی ان کی دوائیوں کی ڈوز ایڈجسٹ کرتے ہیں، دوائیوں کی ڈوز کم کرتے ہیں تاکہ وہ کیونکہ اتنی گرمی ہوتی ہے، اتنی پرسپائریشن ہوتی ہے کہ جسم کا پانی ویسے ہی ختم ہوا ہوتا ہے. تو اگر روزہ آ جائے تو اس میں ہمیں جو ہے پھر یہ دوائی ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ڈائیوریٹکس کی بات کر رہا ہوں، تو ان کی ڈوز ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ہم کلینکلی اسیس کرتے ہیں، ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، جیسے ویٹ کرتے ہیں، ایبڈومنل کرت دیکھتے ہیں، ایڈیما دیکھتے ہیں کہ پیروں پہ سوجن ہے یا نہیں ہے، اور ان کے سمٹمز اسیس کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ڈوز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آئیڈیلی ہی شوڈ بی آن دس ڈوز، اس ڈوز پہ اس کو ابھی گھر بھیجنا چاہیے. صحیح. تو وہ ڈوز آپ اسی طرح سے ڈیسائیڈ کرتے ہوں گے کہ یا تو سحری میں لے لے جی یا پھر وہ افطار کے بعد جو ہے وہ لے، اور پھر بیچ میں روزہ. میرا پوائنٹ وہیں پر یہ ہے کہ کیا وہ مطلب روزہ رکھے یا نہ رکھے. دیکھیں، ہارٹ فیلیور کے اسٹیجز ہوتے ہیں نا، اب جیسے جیسے ہم گریڈ کرتے ہیں نا. آپ نے سر جیسے کہا کہ ہارٹ اٹیک جو ہے جی وہ ہارٹ فیلئر کی طرف لے کے جاتا ہے. اب سپوز کریں ہم دو کنڈیشن پہ بات کر لیتے ہیں. ایک پیشنٹ ہے جس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے لیکن ابھی وہ ہارٹ فیلئر کا پیشنٹ نہیں بنا، اور وہ اگر نہیں بھی بنا تو وہ پری اسٹیج پر ہے، یعنی اسٹیج 1 جو ہوتا ہے جی ہارٹ اسٹیج فیلئر کا، اے کہتے ہیں ہم اے اس کو. کہتے ہیں اسے، وہ اس پر ہے. تو کیا ایسا شخص روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ اس طرح سے آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ وہ روزہ جی رکھے. بالکل، اگر اس کی ریسنٹ اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے، بالکل فوراً سے ہوئی ہے، تو اس کو ہم اوائڈ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جب ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو خون جو ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے. جب کنسنٹریٹڈ بلڈ ہوتا ہے تو وہاں پہ تھرومبس بنتے ہیں، خون جم جاتا ہے. تو فریش جو اسٹینٹ ہوتا ہے اس میں خون جمنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اسٹینٹ بند ہونے کا رسک ہوتا ہے. تو اب ریسنٹ جس کی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے نہ دیں تاکہ وہ اسٹینٹ تھرومبوسس یا اسٹینٹ بند ہونے کا رسک ہوتا ہے. اگر کسی کو پرولونگ ڈیوریشن ہو گیا ہے، 3 مہینے 6 مہینے ہو گئے ہیں یا 1 سال ہو گیا ہے
یا ایون 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی میڈیکیشن وہ کنٹینیو رکھیں. جو ہمارا ریگولر فالو اپ ہے جس پہ ہم گریجولی ڈوز کو کم کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم اپنے حساب سے کم کرتے ہیں. لیکن وہ روزے رکھ سکتا ہے اپنی میڈیکیشن، وہ جو سحری کی میڈیکیشنز ہیں وہ سحری میں لے سکتا ہے، جو افطاری کے ٹائم پہ شام کی میڈیکیشنز ہیں وہ افطاری میں. یوزولی کارڈیولوجی کی جو میڈیکیشنز ہوتی ہیں وہ ہم ونس اے ڈے والی ڈوزنگ دیتے ہیں یا ٹوائس اے ڈے والی دیتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوپہر والی ڈوز ہو. ایسی بہت کم میڈیکیشنز یوز ہوتی ہیں جس میں دوپہر والی ڈوز لازمی ہو. تو ہم ان کو ٹوائس اے ڈے والی ڈوزز سجیسٹ کرتے ہیں، یا 24 آور جو کام کرے سنگل ڈوز، وہ جو آپشن ہے ہمارے پاس کہ ادھر وہ سحری میں بھی لے سحری میں سکتا لے ہے، یا ادھر افطاری اور میں، افطاری میں لے افطاری میں سکتا لے. ہے. باقی جو ڈائیوریٹکس کے حوالے سے وہ شام میں ہم اس لیے نہیں دیتے کہ اگر وہ افطار میں ڈائیوریٹک کا ڈوز لے گا تو پھر وہ تراویح کے لیے نہیں جا سکے گا، یا وہ رات میں نیند کرنا چاہے تو بار بار واش روم جانا پڑے گا، اس کی نیند خراب ہوگی. تو یوزولی ہم ڈائیوریٹکس کو مارننگ میں لگتے ہیں تاکہ وہ اپنا افیکٹ میکسیمم دوپہر تک اس کا ختم ہو جاتا ہے اور سگنیفیکنٹ والیوم ان کا جو ہے نا وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. اچھا، آپ نے سر تراویح کی بات کری، آپ کے جواب میں ایک تراویح کی بات کری کہ تراویح بھی پڑھنی ہوتی ہے، تو تراویح سے ہی تھوڑا سا لنک کرتے ہیں کہ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے رمضان میں جو ہے وہ ایک ہمارا تراویح کا جو ہے وہ ایک روٹین بن جاتا ہے، تو اس میں خاص کر وہ لوگ جو دل کے مریض ہیں، اب وہ انہوں نے صبح سے مطلب کچھ کھایا ہوا بھی نہیں ہے، فاسٹنگ میں ہیں، اور پھر اپنا روزہ کھولتے ہیں اور پھر تراویح کے لیے 20 رکعت کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کیا اتنی ایکٹیویٹی، مطلب ہارٹ پیشنٹ ہے تو کیا اتنی ایکٹیویٹی اس کے دل کے لیے ہیلدی ہے، یا پھر جو ہے وہ کچھ 10 رکعتیں وہ بیٹھ کے پڑھ لے، 10 رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھ لے؟ تو آپ کا کیا اس میں سجیشن ہوگا؟ دیکھیں جو AHA کی گائیڈ لائنز ہے جیسے امیرکن ہارٹ ایسوسیشن کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، وہ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 30 منٹس برسک واکنگ 5 days a week. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے تراویح سے. تو جتنے بھی ہمارے ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں ہم اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں، ان کا ہارٹ کا فنکشن بہت اچھا ہے، تو اس میں تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو ہے ڈیلی برسک واکنگ ہونی چاہیے اور ایٹ لیسٹ 5 days a week 30 منٹس واک ہونی چاہیے. تو آئی تھنک تراویح اسے کم ایکٹیویٹی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہارٹ فیلیور کے حوالے سے کہ ہارٹ فیلیور کے ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے کرنٹ سمٹمس کیسے ہیں. کرنٹ ڈیکمپنسیشن میں تو نہیں ہے، کرنٹلی ان کا والیوم جو ہے وہ زیادہ تو نہیں ہوا. اگر سمٹم زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کی دوائیاں آپٹیمائز کرتے ہیں اور ان کو بیڈ ریسٹ کا ایڈوائس دیتے ہیں، یا وہ بیٹھ کے پڑھیں، زیادہ ایگزرٹ نہ کریں کیونکہ سمٹمس اور خراب ہوتے ہیں. ایک مرتبہ وہ والیومک ہو جائیں، ان کا والیوم باڈی کا جو ہے وہ پانی کا مقدار ٹھیک ہو جائے، ان کے سمٹمس بہتر ہو جائے، وہ ریزیوم کر سکتا ہے اپنی ایکٹیویٹیز کو، چاہے تراویح ہو چاہے یا واک ہو، تو اس ٹھیک ہے، کو ریزیوم کر سکتا ہے. یعنی تو پیشنٹ ٹو پیشنٹ سر ویری اٹ کرتا ہے، ڈپینڈ ویری کرتا ہے کہ وہ کس اسٹیج میں اسٹیج میں ہے ہے اور کیا کرنٹ کنڈیشن. اس کے سمٹمس کیسے ہیں، پھر ہم اس کی ایکٹیویٹی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا، اب رمضان کی بات ہو رہی ہے، دل کے مریضوں کی بات ہو رہی ہے، تو گھر میں اگر 4 لوگ جو ہیں وہ نارمل ہیلدی ہیں اور 2 لوگ یا ایک بندہ جو ہے وہ دل کا مریض ہے، تو افطاری تو سر سب کے لیے ایک ہی بنتی ہے. تو ہمارا کچھ جو ہے وہ کوزینس بھی کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جو مشروبات سے اسٹارٹ ہوتے ہیں، اور پکوڑے، چھولے، اور یہ جتنی بھی فرائیڈ آئٹمز لے لیں، یہ ایک پریکٹس بن گئی ہے، مطلب یہ ضروری ہے ایسا لگتا ہے. تو اور پھر جب 2 لوگ 4 لوگ کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ 2 بیچارے جو ہے وہ کیوں نہ جو ہے وہ اس میں کنٹریبیوشن دیں. تو اس میں ہارٹ فیلئر کے مریضوں کے لیے یہ فرائیڈ آئٹمس، اور پھر کنسرننگ ان کا LDL جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی کولیسٹرول لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اس حوالے سے کیا ڈائٹ جو ہے وہ پلان جو ہے وہ ایک ہارٹ پیشنٹ کے لیے آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے کیونکہ سر پورا دن فاسٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد ایک الگ سی بھوک جو ہے وہ آپ کو لگتی ہے، اور آپ چاہتے ہو کہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کھا لو. تو اس حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ بھائی وہ پیشنٹس جو ہیں وہ جو روزہ رکھ رہے ہیں اور ہارٹ پیشنٹ ہیں،
ادھر ہارٹ فیلئر کے ہیں یا ہارٹ اٹیک کے بعد رکھ رہے ہیں، تو وہ کس طرح سے اس کو مینیج کریں؟ دیکھیں ہارٹ فیلیور کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ایک امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے جو بار بار ان کو ایڈمیشنس کی طرف لے کے آتا ہے، ہاسپٹلائزیشن کی طرف لے کے آتا ہے، وہ ہے ایڈڈ سالٹ اور دا را سالٹ. پہلے یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، ان کو را سالٹ جو ہے نا کسی بھی صورت میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کا ہارٹ کا فنکشن ڈاؤن ہے اور سیویئرلی ڈاؤن ہے، مطلب اچھا سوری سر، میں آپ کو بیچ میں تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہی ہوں. را سالٹ تھوڑا ہماری آڈینس کو بتائیں کہ کس کچا نمک جو اوپر سے اوپر سے ڈالتے ہیں. جو چھڑکتے ہیں، ہاں، لائک اگر چاٹ کھا رہے ہیں تو چاٹ کے اوپر اس نمک اور وہ وہ سب وہ ڈال وہ کے الاؤڈ نہیں وہ ہے. نہ کھائیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ والیوم کو اور باڈی میں جو ہے نا اندر کی طرف باڈی میں لیتا ہے اور والیوم کو اور بڑھا بڑھا دیتا ہے اور دیتا ہے. سمٹمس کو خراب کرتا ہے. اوکے. تو وہ بالکل ہی اوائڈ کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا سالٹ بالکل بند کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ریکمینڈ نہیں ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ سوڈیم کلورائڈ باڈی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بالکل بند یہ کرنا سر بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بہت سارے لوگ بند کر بند دیتے کر ہیں. وہ دیتے ہیں ہمارے پیشنٹس آتے ہیں او پی ڈیز میں، وہ بتاتے ہیں کہ کہ ہم ہم اس کو نے تو پھیکا کھلا نمک رہے ہیں. کھانا چھوڑ دیا ہے اور ہم اس کو بہت اپریشیٹ، وہ زبردست، یہ تو بہت اچھا کام کیا ہے. وہ ہمارے پاس ہائپونیٹریمیا کے ساتھ لینڈ کرتے ہیں، سوڈیم لو کے ساتھ لو لینڈ کرتے ہیں. سوڈیم. وہ لو سوڈیم بھی اگین ایک اچھی چیز نہیں ہے، وہ پھر غنودگی اور یہ سارے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. تو جتنا بھی ڈائٹ میں نمک یوز ہوتا ہے وہ یوز کرنا چاہیے، وہ ریکمینڈیڈ ہے. ایڈڈ نہیں ہونا چاہیے، ایکسٹرا نہیں ہونا چاہیے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جتنے بھی ڈیپ فرائڈ چیزیں ہوتی ہیں اس میں ٹرائیگلائسرائڈس بہت زیادہ ہوتے ہیں، کہ آلریڈی یہ ڈیزیز لوگ ہیں، ان میں آلریڈی بیماری موجود ہے اور اس کو ہم یا تو اسٹینڈ کر چکے ہوتے ہیں یا تو پھر دوائیوں پہ رکھا ہوتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ ہر چیز کا اعتدال بہت ضروری ہوتا ہے. درمیانہ رکھیں، بہت زیادہ ہیوی جو ہے وہ نہ لیں. اور دوسرا یہ کہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے فروٹس ہیں ہمارے پاس، وہ الاؤڈ فروٹ ہوتے ہیں، چاٹ لے سکتے ہیں. لے سکتے ہیں، فروٹ لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر دہی استعمال کر رہے ہیں تو ملائی ہٹا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کولیسٹرول ہوتا ہے. ملک لے سکتے ہیں، وہ بھی اگین جو ہے کریم ہٹا کے استعمال کر سکتے ہیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو افطاری میں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا ٹرینڈ یہ ہے کہ یوزلی ڈیپ فرائڈ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ لانگ ٹرم میں نا فوراً سے تو وہ آپ کو کچھ نہیں کرے گا، ڈیکمپنسیٹ نہیں کرے گا یا ڈیزیز کو ریپڈلی پروگریس نہیں کرے گا. لیکن اگر کسی کو عادت ہی ہے اس کے استعمال کی اور بہت لمبے عرصے تک استعمال کرتا ہے تو وہ خطرناک ہو جاتا ہے. وہ ڈیزیز کو جو دوائیاں کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں اس کو پھر روک دیتا ہے اور پھر دوبارہ پریزنٹیشن کا رسک ہوتا ہے. تو اس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ اس طرح سے جو ہے وہ اپنی ہیلتھ کو بھی خراب نہیں کرنا اور کس طرح سے جو ہے وہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے. اچھا سر، ایک کوئی ایسی ایکسرسائز ہو یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو جو ڈیورنگ رمضان، کیونکہ رمضان میں آپ کا روٹین بالکل بدل جاتا ہے، آپ کچھ کھا نہیں رہے ہوتے، آپ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہو، آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ پریکٹسز کر رہے ہوتے ہو، قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہو، آفس جا رہے ہوتے ہو، اور ان سب کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے پاس ایک ریکمنڈیشن یہ بھی آتی ہے ڈاکٹر کی طرف سے کہ آپ نے ایکسرسائز بھی کرنی ہے. تو کیا جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں یا جو لوگ جو ہے وہ اس طرح سے 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ جا رہے ہیں، تو کیا وہ اپنی ایکسرسائز کو ڈیورنگ رمضان اس سے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں یا پھر ان کو کوئی ایکسرسائز جو ہے وہ کرنی چاہیے؟ دیکھیں، جو ریکمنڈیشن وہ یہی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایٹ لیسٹ 30 منٹس برسک واکنگ ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ 5 days a week. یہ تو ریکمنڈیشن ہے. اب رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ اپنی یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ جاری رکھیں. اس کے علاوہ اپنی واک اگر کر سکتے ہیں، آپ ٹائم نکال سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ کر دیں. کیونکہ زیادہ تر مریضوں کو جو ہمارے پاس او پی ڈی میں آتے ہیں ان کے سمٹمس جو ہم اسیس کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی واک اور ایکسرسائز سے کر رہے ہوتے ہیں. اگر واک اور ایکسرسائز کوئی پیشنٹ چھوڑ دیتا ہے تو پھر ہمیں الٹرنیٹ آپشنس کی طرف جانا پڑتا ہے کہ اب یہ واک کرے گا تو اس کو دوبارہ سمٹمس ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو پھر ہم اسٹریس ٹیسٹ کی طرف جاتے ہیں اور باقی ٹیسٹ کی طرف جانا پڑتا ہے. اگر کوئی پیشنٹ میرے پاس او پی ڈی میں آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ مجھے دل کا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، کوئی رینڈم پیشنٹ واک، تو ان سے میں پہلا سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کی ایکٹیویٹیز کیسی ہیں، ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر وہ کہتا ہے کہ میں ریگولر ایکسرسائز کرتا ہوں
تو میرا ان کو جواب یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو ایکسرسائز میں کوئی سمٹمس نہیں ہو رہے، مطلب یہ ہے کہ آپ فٹ ہیں۔ تو یہ ہے کہ ایکسرسائز بہت ضروری ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیزیز پروسیس اندر چل رہا ہوتا ہے، شریانوں کے اندر کولیسٹرول جو جم رہا ہوتا ہے، وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے، وہ ہالٹ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا بلڈ پریشر بہت اچھا رہتا ہے ایکسرسائز سے، بالکل، آپ کا کولیسٹرول جو گڈ کولیسٹرول ہے وہ بڑھ جاتا ہے، بیڈ کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے، آپ کی شوگر بہت اچھی رہتی ہے، اور مینٹلی آپ ریلیکس رہتے ہیں۔ تو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ریگولر ایکسرسائز کے۔ تو اس کو اگر آپ پورا رمضان چھوڑ دیں گے نا، پھر دوبارہ ری اسٹارٹ کرنا آپ کے لیے بہت بہت مشکل ہو مشکل جائے ہوگا۔ گا۔ چاہے تو آپ اس کو تھوڑا سا کم کر دیں، ہوں، اگر آپ آدھا گھنٹہ کر رہے ہیں تو 10 منٹ 15 منٹ تو آپ اپنے لیے آرام سے نکال سکتے ہیں، تو بالکل، تھوڑا سا ریڈیوس کر دیں، اگر رمضان کے بعد ریزیوم کر دیں اس کو اپنے، لیکن کریں ضرور۔ کریں ضرور، بالکل ٹھیک ہے، اس کو چھوڑیں نہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا سر، ایک چیز، ایک سوال بہت آتا ہے کہ جیسے کہ ہارٹ فیلئر کے مریض ہیں یا جو ہے وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، ان کو پیاس لگتی ہے کیونکہ وہ آلریڈی اس طرح کی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں کہ ان کی باڈی سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ایلیمینیٹ آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے اپنے شروع میں بھی بتایا۔ تو اب روزہ رکھ رہے ہیں، اب پیاس لگ رہی ہے، اور جو ہے وہ تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ڈی ہائیڈریشن، کیا خطرہ ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن کی طرف چلے جائیں اور پھر فینٹ ہو جائیں یا کچھ اس طرح کے کیسز جی ہوتے ہیں؟ بالکل، بالکل۔ اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر مریضوں میں جو ہارٹ کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ایدر ہارٹ اٹیک ہے یا ہارٹ فیلیور ہے، اس میں ہم ایسی دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر کو بھی کم کرتی ہیں اور ہارٹ ریٹ کو بھی کم کرتی ہیں، اور ایٹ ٹائم یہ ہے کہ اگر ہارٹ کا فنکشن ڈاؤن ہے تو پھر ڈائیوریٹکس چل رہے ہوتے ہیں جس سے پیشاب زیادہ آتا ہے، بالکل، اس میں ڈیفینیٹلی فینٹ ہونے کا رسک ہوتا ہے، اور جس کو ہم سنکپی کہتے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اس میں ڈوز ایڈجسٹمنٹ بہت ضروری ہے، کہ آپ نے جو ہے اس کی جو ہے نا اسے ڈی ہائیڈریشن سے بچانا ہے۔ اگر وہ ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے، بلڈ پریشر اس کا کم ہوتا ہے، تو ہی ول فینٹ ہوں، گو انٹو سنکپی۔ تو سنکپی ہوئی تو اس کو ہیڈ انجری بھی ہو سکتی ہے، فریکچر بھی ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے۔ تو اس کو اوائڈ کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ ضرور کریں۔ ادروائز یا تو وہ میڈیکیشنز جو ہے اس کے سمٹمس کے حساب سے ہائی ڈوزز چل رہی ہیں، تو پھر اس کو روزے اوائڈ کرنے پڑیں گے، کیونکہ اگر وہ روزے رکھے گا اور ڈی ہائیڈریشن میں جائے گا تو سنکبی میں چلا جائے گا، اس کی جان کو خطرہ ہو جائے گا۔ اگر جو ہے ڈوز ایڈجسٹ کرتے ہیں اور اس کے سمٹمس مینٹین ہو رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ اپنے روزے رکھیں، اور جو منیمم ٹالریبل ڈوز ہوتا ہے اس کو آپ جاری رکھیں، اور دونوں کو پھر ساتھ آپ لے کے چلیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سر میرے تو مجھے لگتا ہے سارے سوال جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں، اور کافی زیادہ جو ہے وہ میری نالج میں اضافہ ہوا ہے، اور آئی ہوپ کہ ہماری جو آڈینس ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کی بھی نالج میں کافی اضافہ ہوگا، اور ان کو آپ کے جو بھی بتائے ہوئے طریقے ہیں، ٹریٹمنٹ پروٹوکولز ہیں، گائیڈ لائنز ہیں، ان سے جو ہے وہ فائدہ ہوگا، اور اپنے رمضان کریم کو جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ مکمل کر پائیں گے۔ تو تھینک یو سو مچ ایوری ون فار واچنگ اس آن دا صحت شو پریزنٹس رکھیں دل کا خیال۔ اور میں شکریہ ادا کروں گی سر آپ کا کہ آپ اپنے بزی اسکیجول میں، میں کہوں گی کہ بلکہ بزیسٹ اسکیجولس جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹرس کا ہوتا ہے، اور اسپیسیفکلی ڈاکٹر بھی اگر کسی ایسے سینسٹیو ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہوں جیسے کارڈیولوجی، تو وہاں پر تو کبھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیسا پیشنٹ آ جائے اور کیا کیجویلٹی ہو جائے۔ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے شو میں آئے، تھینک یو سو مچ۔ آپ نے دا صحت شو اٹینڈ کیا اور ہمارے سوالوں کے جواب دیے۔ سو یہاں پر ہم اپنے شو کا اختتام کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اور اللہ حافظ۔